خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، داماد رسول، خیبر شکن، میدان جہاد کا غازی، مسجد کی صف اول کا نمازی، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا محبوب، سید الشہداء حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار، سلسلہ نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی ابو تراب حیدر کرار یعنی حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آج موضوع سخن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 رجب کو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ولادت ہے، اس لیے چند ایک باتیں سلسلہ نسل محمد کے بانی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر خیر کرنا سننا یقیناً ہمارے لیے باعث خیر اور باعث برکت ہوگا۔ حضرت علی شیر خدا رضی والدہ ماجدہ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پہ ایمان لائیں۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے جن کے کفن کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک دی۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ ان کو دفن کرنے سے پہلے حضور حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک میں اترے اور قبر مبارک میں لیٹ گئے اور دعا فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ فاطمہ بنت اسد کی مغفرت اور بخشش فرما، ان کی قبر کو وسعت عطا فرما دے تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے وسیلے سے۔ یہ وہ خوش نصیب اور خوش بخت خاتون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اٹھایا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی، گویا پیدا ہوئے تو کعبہ میں، اور جب دنیا میں آنکھ کھولی تو جو پہلی نظر جس کے اوپر پڑی وہ چہرہ مصطفیٰ تھا۔ پھر رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو اپنے منہ کے اندر چبایا اور چبا کے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی، پہلا لقمہ دیا۔ تو یہ شان علی ہے کہ پیدا کعبے میں ہو رہے ہیں اور آنکھیں کھلتے ہی اس دنیا میں جو پہلی نظر جس چیز کے اوپر پڑی وہ چہرہ مصطفیٰ تھا، اور پیٹ کے اندر جو پہلا لقمہ گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ آپ کا نام علی رکھا گیا۔ لفظ علی کا معنی ہی یہ ہے بلند و بالا، تو جس کا نام ہی علی ہے اس کی شان کی کیا کہتے ہیں۔ کون علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ ابھی آپ کی عمر مبارک 10 سال ہوئی تھی کہ اعلان نبوت حضور نے ارشاد فرما دیا، تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جب پوچھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بتایا اسلام کے بارے میں، تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت توحید دیں، دعوت نبوت و رسالت دیں، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان کی دعوت کی۔ جب ان کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا، ان کو شہد کھلایا، اور اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ کون ہے جو دعوت توحید و رسالت کو قبول کرے گا اور میری اسلام کے اندر مدد کرے گا، تو سب خاموش رہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال عمر تھی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میری عمر کم ہے، میری آنکھیں دکھتی ہیں اور میری ٹانگیں بڑی کمزور ہیں، لیکن میں آپ کی اسلام کے اندر مدد اور نصرت کروں گا۔ حضور نے انہیں بٹھا دیا۔ حضور نے پھر پوچھا تو کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ
اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہے، عمر تھوڑی ہے، لیکن میں آپ کی اس کام کے اندر مدد اور نصرت کروں گا۔ تو کئی بار حضور نے پوچھا لیکن جواب نہ ملا، لیکن ہر بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اور یہی کہتے یا رسول اللہ میں آپ کی اس کام کے مدد اور نصرت کروں گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ جب آپ جوان ہوئے تو آپ جوانی سے لے کے اپنی آخر عمر تک آپ دین اسلام کی مدد اور نصرت کرتے رہے، ہر غزوے کے اندر شریک رہے، ہر جہاد کے اندر آپ صف اول کے مجاہد رہے۔ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ تلوار کے دستے میں ہوتا اور آپ کی پیشانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہتی، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکائے رکھتے۔ تو یہ علی شیر اختار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون علی؟ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو تکنا بھی عبادت ہے۔ صحابی بیمار تھے، آپ ان کے پاس گئے ان کی عیادت کے لیے، آپ ان کی عیادت کر رہے تھے، جتنی دیر بیٹھے رہے وہ صحابی جو بیمار تھے، مریض تھے، وہ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہے۔ جب حضرت علی اٹھ کے گئے تو بعد میں پوچھا کہ آپ کے پاس جب تک علی بیٹھے رہے آپ ان کے چہرے کو دیکھتے رہے ہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کے مصروف عبادت تھا۔ تو حضور نے کرم فرمایا اب علی تو ہمارے پاس موجود نہیں اس وقت ظاہری طور پہ، نہ ہم علی کو دیکھ سکتے ہیں نہ چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت، ذکر علی عبادت۔ تو علی کو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت تھا اور آج اور قیامت تک کے لیے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی شے ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس گھوڑا ہے اور زرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا نہیں بیچنا، آپ زرہ بیچو، زرہ فروخت کی، اس سے جو قیمت میسر آئی وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور اس میں سے حق مہر بھی مقرر کیا اور اسی میں سے خوشبو اور دیگر جو انتظامات تھے وہ کیے، اور پھر یوں سادگی کے ساتھ سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی شیر اختار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب ان کا نکاح ہوا حضور خصوصی دعاؤں کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ علی کی نسل کو اللہ تبارک و تعالی شیطان کی شر سے محفوظ فرما۔ کون علی؟ حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔